کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہماری جنریشن کے پاس صرف چند سال باقی ہوں تو وہ آخری دن کیسے ہوں گے، اور کیا دنیا واقعی 2026 میں ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ اور وہ دیگر سوالات جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے، آج ہم سب کچھ شروع سے آخر تک جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، اور ہم اس سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طاہر مشتاق اور آج ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کے بارے میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے۔ بنیادی طور پر کلائمیٹ چینج وہ عمل ہے جس کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر ہر سال چند ڈگری سیلسیس بڑھتا ہے۔ اگر آپ اسے سالانہ دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ چھوٹا سا اضافہ ہمارے لیے تباہی کا سبب بن گیا ہے۔ تو سب کچھ شروع ہوا تقریباً 18ویں صدی کے وسط میں، جب صنعتی انقلاب آیا، فیکٹریاں بنی، مشینیں چلی اور کوئلے جلانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے بہت ترقی ہوئی، لیکن ساتھ ہی دھواں اور نقصان دہ گیسیں فضا میں شامل ہو گئیں۔ یہی وہ وقت تھا جب انسان نے انجانے میں زمین کے موسم کو بدلنا شروع کیا۔ اب چلتے ہیں ان سائنسدانوں کی طرف جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ زمین کیسے گرم ہو رہی ہے۔ 1824 میں جوزف فرورے نے بتایا کہ زمین یعنی کچھ گیسیں زمین کی گرمی کو روک کر اس کے اندر رکھتی ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا جب انسان نے سمجھا کہ زمین کی حرارت فضا میں موجود گیسیں سے متاثر ہوتی ہے۔ 1856 میں یونس فروٹ نے تجربہ کیا اور ثابت کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گرمی کو روک سکتی ہے۔ اس نے بتایا کہ انسانی سرگرمیاں جیسے کوئلہ جلانا زمین کے درجہ حرارت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ 1896 میں سویڈش سائنسدان سوینٹ ارہینیس نے حساب لگایا کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ گئی تو زمین گرم ہو جائے گی۔ یہ پیش گوئی آج کے کلائمیٹ چینج ماڈلز کی بنیاد ہے۔ تو ان سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو اسمارٹ چینجز آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمین کے لیے بڑے خطرے کی نشانی ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جو آج ہمیں کلائمیٹ چینج کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ 2015 میں ایک ایگریمنٹ کیا گیا جس میں دنیا بھر کے سائنسدان شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ بڑھ گیا تو کچھ خطرات ہمارے لیے بڑھ جائیں گے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 1.5 ڈگری کا مطلب کیا ہے۔ زمین ہمیشہ تھوڑی بہت گرم یا سرد رہی ہے، لیکن ہیومن ایکٹیویٹیز جیسے فیکٹریوں کا دھواں اور کاربن گیس اسے بہت تیزی سے گرم کر رہی ہیں۔ یہ 1.5 ڈگری وہ حد ہے جہاں خطرات زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا فوراً ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ وارننگ ہے کہ ہمیں اب ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی ہم نے قدم نہ اٹھایا تو زیادہ گرمیاں، خشک سالی، سیلاب اور پانی کی کمی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گی۔ تو 1.5 ڈگری ایک لمٹ ہے، ایک سائن ہے کہ کلائمیٹ چینج کا اثر بڑھ رہا ہے اور ہمیں اسے روکنے کے لیے جلدی سے قدم اٹھانے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی مسکنسیپشن کے بارے میں کہ زمین پہ درخت لگاتے جو اور پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ زمین میں پہلے ہی خربوں درخت ہیں، لیکن ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم پودے لگائیں گے اور پھر سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانے جنگلات کو بچایا جائے جو زمین کے پھیپھڑے ہیں۔ اس کا واحد نتیجہ یہ نہیں ہے کہ درخت لگائے جائیں۔ زمین کو کلائمیٹ چینج سے بچانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں، جیسے کہ بجلی بچانا، پانی ضائع نہ ہونے دینا اور غیر ضروری گیسیں کم کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایکشن بھی کلائمیٹ چینج کے اثر کو کم کر سکتے ہیں۔ یعنی درخت لگانا ضروری ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ ہمیں پرانے جنگلات کو بچانا، اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانا اور ماحول کے ساتھ تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ یہی طریقہ ہے کہ ہم زمین کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ ایک عجیب سا پیراڈوکس ہے، پاکستان وہ ملک ہے جس نے کلائمیٹ چینج میں بہت کم حصہ ڈالا، صرف 1% سے بھی کم گرین ہاؤس گیسیں دنیا میں چھوڑتا ہے، لیکن پھر بھی ہم وہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اب جانتے ہیں کون سے ممالک سب سے زیادہ گیسز چھوڑ رہے ہیں۔ چائنا 30%، یونائٹڈ اسٹیٹ 12 to 14% اینڈ انڈیا 7%۔ پاکستان کی کنٹریبیوشن کلائمیٹ چینج میں بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ 2022 میں پاکستان کو سب سے سنجیدہ خطرہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نصیب ہوا۔ ریکارڈ مونسون بارشوں اور گلیشیئرز کے پگھلنے نے اتنے شدید فلڈ پیدا کیے کہ پاکستان کے تیسرے حصے تک پانی میں ڈوب گیا۔ 33 ملین لوگ متاثر ہوئے اور 1700 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ فلڈز کوئی معمولی واقعہ نہیں تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج نے مونسون رینز کو تقریباً 50% زیادہ جان لیوا بنا دیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ صرف 2022 کی بات نہیں ہے۔ پاکستان ہر سال ایکسٹریم گرمی، بارشوں اور پانی کی کمی جیسی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے اثرات 2030 تک مزید بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر گرمی بڑھتی رہی تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، خاص طور پر پانی اور کھیتوں کے حوالے سے جو لوگوں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج صرف کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے ممالک ایکشنز کا نتیجہ ہے، اور سب سے زیادہ نقصان وہ ممالک اٹھاتے ہیں جنہوں نے سب سے کم حصہ ڈالا۔ تو یہ تھا ہمارا سفر کلائمیٹ چینج کی حقیقت تک۔ کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے رویے اور فیصلے زمین کی زندگی کو بدل سکتے ہیں،
اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ میری پہلی ویڈیو تھی تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. مجھے پتہ ہے کہ اسکرپٹ اتنی اچھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ ایڈیٹنگ بھی بہت بیسک ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وقت کے ساتھ یہ سب چیزیں صحیح ہوتی جائیں گی. اور آخر میں سب سے اہم بات، اپنی زمین کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. درخت لگائیں، پرانے درختوں کو بچائیں اور اپنی روزمرہ کے ایکشنز میں چھوٹی تبدیلیاں لائیں. بجلی اور پانی ضائع نہ ہونے دیں، زمین میں کچرا نہ پھینکیں. آئیے ہم سب مل کر پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کو سبز اور محفوظ بنائیں. پاکستان زندہ باد.